اہل خانہ کے لیے مخصوص ہے جنہیں بنگلہ دیش میں آزادی کی جنگ ہیرو مانا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان فائقہ حسین آج حاضر ہوئی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، جیسے کہ ایک بہت ہی زیادہ بڑی خبر بنگلہ دیش کی طرف سے ملی، جن کی وزیر اعظم حسینہ واجد کا استعفیٰ اور آرمی چیف کی پریس کانفرنس۔ بات یہاں تک کیسے آ پہنچی کہ ان کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا اپنے اس وزیر اعظم کی پوسٹ سے جو استعفیٰ دیا، وہ کیسے آخر یہاں تک بات آ پہنچی کہ بنگلہ دیش میں وزیر اعظم شیخ حسینہ کے استعفے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس پر مظاہرین کا دعویٰ۔ 5 اگست 2024 بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے گزشتہ ایک ماہ سے جاری پرتشدد احتجاج کے بعد پیر کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور وہ ملک چھوڑ کر انڈیا چلی گئیں۔ جولائی میں سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے شروع ہونے والی طلبہ کی تحریک میں اب تک مجموعی طور پر 300 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ شیخ حسینہ کے استعفے کے بعد ملکی فوج کے سربراہ نے قوم سے خطاب میں کہا کہ ملک میں عبوری حکومت قائم کی جائے گی، جس کے لیے بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم ساتھ مل کر ایک بہتر مستقبل کی سنگ بنیاد رکھیں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز شیخ حسینہ واجد نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف اجلاس کے بعد بیان دیا تھا کہ مظاہرین طلبہ نہیں بلکہ دہشت گرد ہیں جو ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتوار کو پرتشدد مظاہرے ہلاکت خیز کیسے بنے؟ اتوار کی صورتحال پر ایک پولیس افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ پورا شہر میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ دارالحکومت ڈھاکہ کی بات کر رہے تھے، جہاں ان کے مطابق کئی ہزار مظاہرین کے ہجوم نے ایک ہسپتال کے باہر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی آگ لگا دی۔ اتوار کو مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے کرفیو کا اعلان کیا گیا۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق کرفیو غیر معینہ مدت تک نافذ رہے گا اور اس سے قبل سنیچرز کے روز طلبہ تحریک کے رہنماؤں میں شامل ناہید اسلام نے ڈھاکہ میں ہزاروں کے اجتماع کے خطاب کے دوران کہا کہ شیخ حسینہ کو صرف استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا بلکہ ان پر قتل و غارت، لوٹ مار اور بدعنوانی کا مقدمہ ہونا چاہیے تھا۔ دارالحکومت ڈھاکہ میں موبائل فوٹیج پر انٹرنیٹ کی سہولت معطل کر دی گئی تھی، جو اب دوبارہ بحال کر دی گئی ہے۔ انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے والی بعض کمپنیوں نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ وہ حکومت کی جانب سے احکامات موصول ہونے پر انہوں نے سروسز معطل کی تھی۔ بنگلہ دیش میں مظاہرین نے اتوار سے شروع ہونے والی ملک غیر سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر دیا اور شہریوں پر زور دیا کہ وہ ٹیکس یا کوئی بل ادا نہ کریں۔ طلبہ کی جانب سے تمام فیکٹریوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر سابق آرمی چیف اور آرمی افسران نے ملک کی مسلح افواج سے عام طلبہ کے ہجوم کا سامنا نہ کرنے کی اپیل کی۔ سابق فوجی افسران نے اتوار کے سپہر ڈھاکہ میں ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا، جس کا مقصد ملک کی موجودہ صورتحال میں بحران کو حل کرنے کے علاوہ سے تجاویز دینا تھا۔ ایک تحریری بیان میں سابق آرمی چیف اقبال کریم نے کہا کہ فوری طور پر مسلح افواج کو واپس آرمی کیمپ میں لانا اور انہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان بحران کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے پہل کریں۔ محب وطن مسلح افواج کو طلبہ کے ہجوم کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ حسینہ واجد کے استعفے کے بعد آرمی چیف نے قوم سے خطاب میں کیا کہا؟ بنگلہ دیش وزیر اعظم شیخ حسینہ کے استعفے کے بعد ملکی فوج کے سربراہ وقار الزمان نے کہا کہ ملک میں ایک عبوری حکومت قائم کی جائے۔ پیر کو ایک خطاب کے دوران بنگلہ دیشی فوج کے سربراہ وقار الزمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا، ہم ایک عبوری حکومت بنائیں گے، صبر کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے احتجاجی مظاہرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم ساتھ مل کر ایک بہتر مستقبل کی سنگ بنیاد رکھیں گے۔ شیخ حسینہ عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے پڑوسی ملک انڈیا پہنچ چکی ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں میں اب تک 300 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ حکومت مخالف مظاہرے شروع کیسے ہوئے؟ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں کو اچھی تنخواہ کی وجہ سے کافی اہمیت دی جاتی ہے، تاہم تقریباً نصف نوکریوں اور جن کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے یہ مخصوص گروہوں کے لیے مختص ہے۔ 5 جون 2024 کو بنگلہ ہائی کورٹ نے سن 2018 میں ختم کیا گیا کوٹا سسٹم بحال کر دیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد طلبہ کے احتجاج پرتشدد ہنگاموں میں تبدیل ہو گیا۔ سرکاری نوکریوں کا 1/3 حصہ ان افراد کے اہل خانہ کے لیے مخصوص ہے جنہیں بنگلہ دیش میں
میں آزادی کی جنگ کا ہیرو مانا جاتا ہے۔ تاہم طلبہ کا کہنا ہے کہ یہ نظام متوازن اور سرکاری نوکری صرف میرٹ کی بنیاد پر ہی ملنی چاہیے۔ احتجاج میں شریک طلبہ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ انہیں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے اس بیان نے تہش دلایا جس میں ان طلبہ کے مطابق وزیر اعظم نے کوٹا نظام کے خلاف احتجاج کرنے والے کو 1971 کی جنگ میں پاکستان کی مدد کرنے والے رضاکاروں سے تشبیہ دیا۔ بنگلہ دیش میں اصطلاح ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتے ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر 1971 کی جنگ میں پاکستان کی فوج کا ساتھ دیا۔ طلبہ کا احتجاج اور 9 ناقتی مطالبات کیا تھے؟ احتجاج کرنے والے طلبہ نے حکومت کو 9 مطالبات کی فہرست دی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ وزیر اعظم فسادات کی ذمہ داری قبول کرے اور ہلاک طلبہ کے خاندانوں سے معافی مانگے۔ وزیر داخلہ اور وزیر ٹرانسپورٹ وزارتوں سے مستعفی ہوں۔ جن مقامات پر لوگوں کو ہلاک کیا گیا وہاں پر تعینات پولیس اہلکاروں سے استعفی لیا جائے۔ ڈھاکہ، جہانگیر نگر اور راج شاہی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر استعفی دیں۔ طلبہ پر حملہ کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے اور زخمی اور مرنے والوں کو معاوضہ دیا جائے۔ عوامی لیگ کی طلبہ تنظیم بنگلہ چھاتر لیگ پر پابندی لگائی جائے۔ تعلیمی ادارے، طلبہ ہاسٹل اور ہال کھولے جائیں۔ طلبہ کو انتظامی کارروائیاں نہ کرنے کی ضمانت دی جائے۔ تعلیمی سرگرمیاں معمول کے مطابق بحال کی جائیں۔ پرتشدد مظاہروں کے پہلے مرحلے اور گزشتہ 2 ہفتوں کا دوران کیا ہوا؟ ڈھاکہ سے تعلق رکھنے والی وکیل رضوانہ مسلم نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں طلبہ نے پرامن احتجاج کیا اور ان کے مطابق ان طلبہ نے اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کی منصوبہ بندی کی تو پھر انہوں نے ایک منظم غیر سیاسی احتجاج بنایا مگر حکومت نے ایک سیاسی چال سے تعبیر کیا۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم میں تبدیلی کا حکم دیا۔ اس کے مطابق 1971 کی جنگ میں لڑنے والے فوجیوں کے اہل خانہ کو ملازمتوں کا اب صرف 5% حصہ ملے گا۔ تاہم مظاہرین نے مارے جانے والے طلبہ کو انصاف ملنے تک ملک غیر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ان کے مطابق اتوار کو صورتحال زیادہ اس وجہ سے خراب ہوئی کہ حکومت جماعت عوامی لیگ نے اپنی طلبہ تنظیم بنگلہ دیش چھاتر لیگ کو میدان میں اتارا اور پھر پرتشدد مظاہروں میں متحدہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ رضوانہ کے مطابق پہلے تو طلبہ کے 9 مطالبات تھے مگر اس وقت عوام ایک ہی مطالبے پر باہر نکلی ہے کہ اب وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد استعفی دیں۔ ان کے مطابق اس وقت صرف ایک ہی جماعت ملک میں فعال ہے اور وہ حکومتی جماعت عوامی لیگ ہے۔ ان کے مطابق متحدہ سیاسی رہنما پہلے ہی ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے ہیں۔ عدالتی فیصلے کے باوجود مطالبات تسلیم کیوں نہیں کیے گئے؟ ڈھاکہ میں مقیم صحافی ندیم جان نے بتایا کہ جب سے کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہرین شروع ہوئے تھے حکومت نے ان مظاہرین سے سختی سے نمٹنے کی پالیسی اختیار کی تھی۔ ان کے مطابق جب بظاہرہ یہ مطالبات تسلیم کرنے کے بارے میں خبریں سامنے آئیں تو اس کے بعد بھی کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جب حکومت اور سیکیورٹی اہلکاروں نے احتجاج کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہ کی ہو۔ اس کے مطابق اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ مطالبات تسلیم ہو یا نہ ہو یہ بات کی بات ہے، پہلے وزیر اعظم کو گھر جانا ہوگا۔ سول نافرمانی کی تحریک کیسے شروع ہوئی اور وہ چاہتے تھے کہ انسانی حقوقی تنظیموں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ گزشتہ 15 سالوں میں 80 سے زائد افراد جن میں سے اکثریت حکومتی ناقدین ہے لاپتہ ہو چکے ہیں اور ان کے اہل خانہ کو ان کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہے۔ ان کے مطابق اس کے بعد جماعت اسلامی اور اس کے طلبہ ونگ کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ رضوانہ کے مطابق حکومت نے اس بات کو دل سے تسلیم نہیں کیا کہ یہ سیاسی نہیں بلکہ حقیقی مطالبات تھے۔ رضوانہ کے مطابق اس وقت بنگلہ دیش میں کوئی جماعت بھی اپوزیشن نہیں کر پا رہی اور نہ کوئی سیاسی جماعت حکومت کے آگے کھڑی ہو سکتی ہے۔ رضوانہ کے مطابق اب صورتحال عوام بمقابلہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حسینہ واجد بہت حد تک آمرانہ طرز حکومت کو اپنا رہی تھیں اور حکومت پر اختلاف رائے اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے لیکن حکومتی وزراء ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ رضوانہ نے مزید بتایا کہ ملک میں انٹرنیٹ بند اور فون سروس بند رہنے اور میڈیا پر پابندی ہے۔ رضوانہ کے مطابق ایک ٹی وی چینل جو مظاہرین اور طلبہ کی کوریج کر رہا تھا اتوار کو اس کی نشریات بھی بند کر دی گئی اور اس کے بعد وہ ٹی وی چینل صرف پرانی نشریات پر ہی بار بار چلا رہا تھا۔ شیخ حسینہ بنگلہ دیش کو معاشی طاقت بنانے والی وزیر اعظم جن کا آمرانہ رویہ عوامی غصے کا باعث بن گیا۔ ملک میں ہفتوں پر معید پرتشدد مظاہرے کے بعد بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا اور ملک چھوڑ کر انڈیا چلے گئی۔ 76 سالہ رہنما شیخ حسینہ واجد کا ہیلی کاپٹر انڈیا میں اتر چکا ہے اور اس دوران ڈھاکہ میں ان کی سرکاری رہائش گاہ میں ہزاروں احتجاجی مظاہرین گھس آئے ہیں۔ شیخ حسینہ نے تقریباً 2 دہائیوں تک بنگلہ دیش پر حکومت کی اور وہ ملک میں سب سے طویل دورانیے کے لیے وزیر اعظم رہنے والی سیاسی رہنما ہیں۔ شیخ حسینہ کو اکثر بنگلہ دیش کی معیشت
معیشت کو ترقی دینے کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں ان پر امرانہ طرز حکمرانی اختیار کرنے کے الزامات لگتے رہے۔ شیخ حسینہ سن 1947 میں مشرقی بنگال میں پیدا ہوئی اور سیاست ان کے خون میں رچی بسی ہوئی تھی، یعنی کہ انہوں نے بنگلہ دیش کے لیے بہت اچھا کام بھی کیا۔ بنگلہ دیش کی سیاست پر یہ دونوں خواتین تقریباً پچھلی 3 دہائیوں سے چھائی رہی اور ان ملک میں جنگجو بیگمات کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سیاسی کیریئر میں انہوں نے کیا حاصل کیا؟ بنگلہ دیش کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ غریب ممالک میں ہوتا ہے، لیکن سن 2009 کے بعد شیخ حسینہ کی قیادت میں ملکی معیشت میں بہتری آتی ہوئی نظر آئی۔ ایک متعازہ شخصیت، ملک میں حالیہ پرتشدد مظاہرے شاہد شیخ حسینہ کے سیاسی کیریئر کا سب سے بڑا چیلنج تھے اور اس سے قبل ملک میں ہونے والے احتجاج بھی تنازعات کا شکار ہوئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں شیخ حسینہ کی جماعت لگاتار چوتھی مرتبہ اقتدار میں آئی۔ ان کے استعفے کے مطالبات کیے جاتے رہے، لیکن شیخ حسینہ نے مزاحمت جاری رکھی۔ انہوں نے احتجاجی مظاہرے کو نہ صرف دہشت گردی قرار دیا بلکہ اپیل کی کہ ان دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکری کو اچھی تنخواہ کی وجہ سے کافی اہمیت دی جاتی تھی، تاہم تقریباً نصف نوکریاں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے مخصوص گروہوں کے لیے مختص ہیں۔ سرکاری نوکریوں کا 1/3 حصہ ان افراد کے اہل خانہ کے لیے مخصوص ہے جنہیں بنگلہ دیش میں آزادی کی جنگ ہیرو مانا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔